کچھ جاہل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ توحید کی دعوت فرقہ پرستی ہے. توحید کی دعوت یہ انبیاء کا منہج ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. کسی کے غلط عقیدے اور عمل کو رد کرنا یہ ابو بکر صدیق کا فہم ہے. جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. تو ابو بکر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فرقہ پرست نہیں تھے کہ دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے عین مطابق عمل کر رہے تھے. ابو بکر صدیق کو عمر فاروق نے کہا تھا رضی اللہ عنہما، کیسے ان سے لڑائی کرو گے جو نماز پڑھتے ہیں؟ کہا میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. توحید کی دعوت فرقہ پرستی نہیں ہے، شرک کا رد فرقہ پرستی نہیں ہے، بدعات کا رد فرقہ پرستی نہیں ہے. یہ جاہلوں نے لوگوں کے اندر مشہور کر رکھا ہے کہ ہاں وہ مولوی فرقہ پرست نہیں ہے جو ہر جگہ پہ جاتا ہے، جو ہر سٹیج کی زینت بنتا ہے. یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ توحید کی غیرت سے محروم ہے، اس کا دل ایمان کی لذت سے محروم ہے، جو ہر سٹیج کی زینت بن کے ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں فرقہ پرست نہیں ہوں. یہ شیطان کے منہج پہ چل رہا ہے، یہ رحمان کے راستے پر نہیں ہے. ایسے ہی ایک ظالم سے کسی ٹی وی اینکر نے سوال کیا کہ آپ پہلے بریلوی تھے پھر آپ اہل حدیث ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں اس نام کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلے تسی بریلوی سو ہوں تسی اہل حدیث ہو؟ نہیں، دیکھ میری بات سنیں، میں یہ لفظ پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہوں. اچھا، تو یہ جو لفظ آپ نے بولے میرے منہ سے نہیں سنیں گے. میں لوگوں کو بس لوگ کہیں، وہ لوگ کہیں، میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن سنت و آل محمد. ایک آپ یعنی کہ بین المسالک آہنگی کی طرف آپ بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو جس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنے کی وہ بہت کرتا ہوں. بھائی ایک گروہ جس سے آپ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ اس گروہ کو چھوڑ کر اہل توحید اہل الحدیث میں آئے، وہ گروہ کون ہے؟ قبروں پہ سجدے کرنے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، مردوں کو پکارنے والا، مردوں کو داتا و مشکل کشا و حاجت روا سمجھنے والا، ان کو اس دنیا میں تصرف کرنے کا عقیدہ دینے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا کہ ہمارے بابا جی قبر میں دفن ہونے کے باوجود دلوں کو پھیر دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. آپ سے سوال ہوا کہ آپ اس اہل شرک کی جماعت کو چھوڑ کر اہل توحید میں شامل ہوئے، آپ نے اس کو فرقہ پرستی کہا. یہ فرقہ پرستی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرو. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے. قبر میں دفن ہو جانے والے مدد نہیں کرتے، دلوں کو صرف اللہ پھیر سکتا ہے. قبر میں دفن ہو جانے والے دلوں کو نہیں پھیر سکتے. اولاد صرف اللہ دیتا ہے، قبر میں دفن ہو جانے والا یہ مردہ اولاد نہیں دے سکتا. رازق صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے. یہ قبر میں دفن ہو جانے والا مردہ یہ کلاش ہے، فقیر ہے، منگتا ہے، محتاج ہے، یہ قبر میں دفن ہو گیا. اس کو زندگی میں جو اختیارات ملے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے. آپ اس کو فرقہ واریت کہیں یا فرقہ پرستی کہیں، آپ نے نہ اللہ کی توحید کو سمجھا ہے، نہ مصطفیٰ کی سنت کو سمجھا ہے، نہ صحابہ کے فہم کو سمجھا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں بعض اپنے ان بھائیوں پر جن کو اس جاہل شخص کی اس بات سے تکلیف ہوئی کہ اس نے کہا میں لفظ اہل حدیث کو مٹانے کے لیے آیا ہوں یا اس دعوت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی قبر پرست تھا اور وہ توحید کا پیغام سن کر اہل حدیث بن گیا. آپ کی یہ غیرت، آپ کے یہ جذبات بہت اچھے ہیں،
کہ اس نے اس لفظ کو مٹانے کی بات کی اور آپ نے اس جاہل کا رد کیا۔ ایک عرصہ دراز سے ہم اس جاہل کی حرکتوں پر اپنے بھائیوں سے اپنا درد بانٹتے آئے ہیں کہ اس نے اس فکر کو مٹانے کے لیے بڑے عرصے سے محنت کی ہوئی ہے۔ اہل توحید موحد ہو، لا الہ الا اللہ کے معانی اور تقاضوں کو جانتا ہو، کیا وہ کسی مزار پر، کیا وہ کسی مردے کی قبر کے اوپر ہونے والے عرس پر بیٹھ کر تقریر کرے گا اور وہاں ہونے والے شرک کا رد نہیں کرے گا؟ یہ اہل حدیث کے منہج کے خلاف ہے کہ تم قبروں پر مزارات پر جاؤ اور وہاں ہونے والے شرک کا رد نہ کرو، بلکہ ان کی تعریفیں کر کے آؤ، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر آؤ، اور وہ قبر پرست کھڑے ہو کر تم پر پیسے وارے، پھولوں کی پتیے پھینکے۔ اس نے اس فکر کو مٹانے کے لیے عوام الناس کے ذہن کو خراب کیا۔ اس وقت آپ کیوں سو رہے تھے؟ یہ سکھوں کے گردواروں میں لوگوں کو دعوت دینے والا شخص کہ آؤ تمہارے گرو کا ہم نے یہ گردوارہ بنایا ہے، یہاں پر آؤ، اور یہاں پر آ کر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی توحید کو مانیں گے یا اپنے اسی شرکیہ اور کفریہ عقائد پر باقی رہیں گے؟ عرس کی مجلسوں کی زینت یہ بنا، شب برات کے پروگراموں کی زینت یہ بنا، کہیں رسم حنا ہوئی تو اس کی زینت یہ بنا، عورتوں کے ڈانس کے پروگراموں کی زینت یہ بنا۔ اس نے اس اہل حدیث منہج کو، اس فکر کو مٹانے کے لیے دن رات ایک کیا جو ہمارے اسلاف نے ہمارے دلوں میں پیوستہ کیا تھا کہ حق صرف اہل الحدیث ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، مردوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بابوں کی قبروں پہ بہشتی دروازوں کے عقیدے بنا کر وہاں دروازے بناتے ہیں کہ جو یہاں سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اس نے اس فکر کو مٹایا۔ اس وقت جاگنے کی ضرورت تھی، لیکن میں آج بھی آپ کے جاگنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاگیے، ہر اس ظالم جاہل مجرم کو اپنے سٹیج سے اتار کر نیچے پھینک دیجئے جو توحید کی دعوت کو فرقہ واریت کہے، جو ہر پروگرام کی زینت بنے، اہل شرک کی مجلسوں کی زینت بنے، اہل بدعت کی مجلسوں کی زینت بنے، اور پھر پیغام دے کہ میں سانجا ہوں، میں سب کا ہوں۔ عیسائی بھی مجھے ملنے آتے ہیں اور سکھ بھی مجھے ملنے آتے ہیں، قبر پرست بھی مجھے بلاتے ہیں، عرسوں میں میں جاتا ہوں۔ اور میرے بارے میں شعور ہے، میں نے دربار پہ پچھلے سال خطاب کیا کیم سائیں فیصل آباد، پھر میں جتنے مسالک کے لوگ ہیں میں سرداروں کے گھروں میں جا کر ابھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا، سب نے آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے ساتھ ہر مسلک کا وفد میرے گھر پہنچا، بلکہ عیسائی پہنچے ہیں، مسیح حضرات تو سب کا ہے۔ پیسوں کے لیے اپنے عقیدوں کو بیچ دینے والے اللہ کی قسم کبھی ہمارے عقیدے کے ترجمان نہ رہے ہیں، نہ رہیں گے۔ اپنے سٹیج کی زینت ان کو بنائیے جو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، اپنے سٹیج کی زینت ان کو بنائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں، اپنے سٹیج کی زینت ان کو بنائیے جن کی تقریریں، جن کی گفتگو سن کے اللہ یاد آتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور جو مرثیے سنائے، جو جگتے سنائے، جو فضول کہہ کے لگانے کے لیے ہنسی اور مذاق کے پروگرام تمہاری مسجدوں میں کریں، تمہاری مسجدوں میں سیٹیے اور تالیے بجیں، ایسے مجرموں کا ہمارے سٹیج سے نہ کبھی تعلق تھا اور نہ ہے، نہ ہوگا۔ اپنی غیرت ایمانی کو جگائیے۔ وہ شخص کبھی اہل حدیث نہیں، وہ شخص کبھی اہل حدیث نہیں، وہ شخص کبھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا جو شخص مزارات کی محفلوں کی زینت بن کر آئے اور ان سے داد وصول کر کے آئے۔ بے شک جاہل قبر پرست اس کو لکھیں کہ یہ ترجمان مسلک اہل حدیث ہے، اس ظالم نے مسلک اہل حدیث کو سمجھا نہیں، ترجمانی کہاں سے کرے گا؟ اللہ میں ہدایت عطا فرمائے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔